نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت ليتمم مكارم الاخلاق صدق الله وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات گرامی سامعین و ناظرین کرام، کچھ عرصے سے ہمارے سوشل میڈیا پر ایک واقعہ جو ہے گردش کر رہا ہے اور اسی سے متعلق ایک دو گزارشات عرض کرنا مقصود ہے. اللہ رب العزت قبول فرمائے. ایک کلپ میں نے آج سے کوئی 2-4 ماہ پہلے دیکھی کہ پروفیسر طاہر القادری صاحب نے اپنے کسی خطاب میں کسی جگہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق آپ کے اخلاق کریمانہ کو بیان فرماتے ہوئے وہ واقعہ بیان فرمایا جو کہ عام ہماری اردو کی کتابوں میں بھی، لٹریچر میں بھی، اور کچھ جو ہے عام سیرت طیبہ پر لکھی جانے والی عام کتابیں ان میں یہ واقعہ ہے اور عوام میں بھی یہ مشہور ہے کہ ایک بڑھیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنے گھر کا کوڑا وغیرہ پھینکتی تھی. تو یہ واقعہ محترم طاہر القادری صاحب نے کسی جگہ پہ بیان فرمایا تو اس کے ساتھ بڑے غصے کے ساتھ محترم جناب حافظ خادم حسین صاحب رضوی مرحوم، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، اللہ ان کی بھی اور تمام مسلمانوں کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے. ان کی ذات کے ساتھ بہت سی باتوں کے اختلاف کے باوجود بھی بہرحال ان کے ساتھ عقیدت بھی ہے، لیکن عقیدت کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کی ہر بات کو ہی وہ کسی بھی جو ہے پیمانے کی ہو قبول کرتے چلے جائیں. تنقید کا، اختلاف کا ہر بندے کو حق حاصل ہے. تو خادم حسین صاحب رضوی مرحوم نے فوراً بڑے غصے سے یہ واقعہ جھوٹا ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ کسی کتاب میں، کسی حدیث میں، کسی جگہ پہ یہ واقعہ موجود نہیں ہے. تو آگے محترم طاہر قادری صاحب نے کیا فرمایا ہوگا وہ تو ہم نے نہیں سنا. چپ رہنے والے تو وہ بھی نہیں ہیں، بہرحال انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی تبصرہ ضرور کیا ہوگا. تو میں نے اس پر کچھ لکھا بھی تھا، میں نے کچھ تحریر بھی اپنے کچھ واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے مختلف گروپوں میں بھیجی بھی تھی، شاید کسی کی نظر سے گزری ہو. تو اس سلسلے میں گزارش ہے. اب پھر 1-2 دنوں سے میں کوئی کسی اپنا واٹس ایپ پر میں دیکھ رہا ہوں کسی علماء سے سوال کیے جا رہے ہیں اور وہ یہ جواب دے رہے ہیں جی یہ نہیں ہے. اور پھر اس کلپ کو سننے کے بعد میں نے پھر ایک اور بھی تحریر پڑھی کہ جناب جامعہ نعیمیہ کے مفتی صاحبان نے بھی اس واقعے کی جو ہے سند کا انکار کر دیا ہے، حقیقت کا انکار کر دیا ہے، یہ واقعہ من گھڑت ہے. اردو کی ہمارے نصاب کی جو کتابیں ہیں ان میں سے واقعے کو نکالا جائے. اب پھر میں نے 1-2 روز پہلے پھر یہ واقعہ جو ہے وہ سنا ہے کسی واٹس ایپ کے ذریعے. تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ پہلی بات، ہماری اردو کی تقریباً گزشتہ 150-200 سالہ تاریخ کی جو عام کتابوں میں یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات پر جو ہے یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور ہمارے علماء اکثر بیان بھی کرتے ہیں. تو اس پر سیخ پا ہونے کی ضرورت میری سمجھ میں نہیں آتی. پہلی بات تو خادم حسین رضوی صاحب نے جو واویلا کیا کہ جناب یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہیں، اور بھائی علم جو ہے وہ بحر بے کنار ہے، اس کا وسیع و عریض سمندر ہے
کیا خادم حسین صاحب رضوی مرحوم جو ہے وہ تمام علم کے سمندر کو عبور کر چکے ہیں؟ ایک دم یہ دعویٰ کر دینا یہ بھی میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور دوسری بات، انہوں نے ایک دلیل یہ دی خادم حسین رضوی صاحب مرحوم نے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ یہ گوارا کر لیں کہ کوئی آپ کے اوپر کوئی غلاظت پھینکے، کوئی کوڑا کرکٹ پھینکے۔ یہ دلیل بھی خادم حسین رضوی صاحب نے اس واقعے کے غلط ہونے پر دی۔ جہاں تک سند کی بات ہے وہ تو میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس دلیل کے متعلق کہ اول تو یہ واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا جاتا ہے، یہ واقعہ بتاتے ہیں کہ یہ اگر یہ صحیح ہے تو یہ اہل رسالت کے اوائل زمانہ کا ہے، اس زمانے کا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس کے چند ہی ماہ یا چند ہی 1-2 سال کے بعد کا یہ واقعہ۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جب اصحاب پیغمبر علیہم الرضوان کی تعداد انگلیوں پر گنی جاتی تھی، چند صحابہ کرام تھے۔ اور پھر یہ بھی کیا کوئی ضروری ہے کہ تمام صحابہ کرام ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے؟ خاص طور پر اوائل زمانے میں، شروع کے زمانے میں۔ بعد میں جب الحمدللہ شمع رسالت کے پروانے کثیر تعداد میں ہو گئے تو پھر تو یقیناً ہے کہ ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ اوائل زمانے کی بات ہے تو اس کو دلیل بنا لینا۔ تو اس پر ایک الزامی جواب میرا یہ ہے کہ یہ واقعہ تو چلو اوائل زمانے کا ہے، لیکن ایک واقعہ جو صحیح بخاری کے اندر کتاب الجہاد میں واقعہ بیان ہوا ہے، اور یہ واقعہ حالات و واقعات بتاتے ہیں کہ اس زمانے کا ہے جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعداد تقریباً 100 سے بھی زیادہ تھی۔ اس زمانے کی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحن حرم میں اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف ہیں، اور بدبخت عتبہ نے جو ہے ایک بدبودار گندا مردار کا اوجڑ کا اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسد اقدس پر جو ہے لا کے ڈال دیا، اور اس پر جو ہے بالخصوص خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اس لیے یہ چھوٹی سی تھیں، یہ بھی دوڑی دوڑی آئیں اور انہوں نے آ کے وہ اوجڑ کو دور کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس سے اپنی کوشش کے مطابق وہ غلاظت کو جو ہے وہ صاف کرنے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ، اس واقعے کا تو قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ تو کتاب صحیح بخاری کتاب الجہاد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اور یہ واقعہ اس زمانہ کا ہے کہ جب کہ صحابہ کرام کی تعداد کثیر تھی، کافی تعداد تھی صحابہ کرام کی۔ تو اس وقت صحابہ کرام نے یہ کیسے ہونے دیا کہ آپ پر بدبختوں نے اجر لا کے پھینک دیا؟ تو اگر یہ ہو سکتا ہے، اور یقیناً ہوا، کتابیں ہماری صحیح بخاری کتاب الجہاد کی یہ روایت اس پر دلیل ہے، تو اس واقعے وہ واقعہ کیوں ظلمانی نہیں ہو سکتا؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ واقعہ اگر فرض کرو علامہ خالد حسین صاحب رضوی مرحوم یا دیگر علماء، بالخصوص بریلوی مکتبہ فکر کے علماء نے جب خادم حسین صاحب رضوی مرحوم نے اس واقعے کا انکار کیا، تو پھر بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کے مدارس کے جو ہے وہ فتاوی بھی کھل گئے۔ پھر جامعہ نعیمیہ نے جناب 500 کتابوں کا مطالعہ کیا، فوراً مفتی بٹھا دیے، فوراً جناب علی دارالفتہ کھول دیا، مفتیوں نے کتابیں کھنگالنی شروع کر دیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس واقعے کو آج سے 50 60 70 سال پہلے تحقیق کیوں نہیں کی گئی؟ صرف اس وجہ سے اس واقعے کے اوپر جو انکار کیا جا رہا ہے کہ یہ کہ بریلوی مکتبہ فکر کے خادم حسین صاحب رضوی مرحوم نے جو واقعہ بیان فرما دیا، بس ہمارے مولوی نے بیان کر دیا ہے، اب ہم نے اپنے مولوی صاحب کا منہ صاف کرنے کے لیے یہ شور و غوغا، یہ شور مچا دیا۔ بھئی عزیزو، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات پر محدود کرتا ہے۔ اگر یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں ہے، بہرحال ایک بات ظاہر ہے
کہ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ، آپ کے اخلاق کریمانہ کو بیان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ اس کے باوجود بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی، اس عورت کی جو ہے وہ تیمارداری کی، اس کا حال احوال پوچھا۔ بھئی یہ تو ہمارے لیے واقعات جو ہے مشعل راہ ہے۔ تو اگر یہی بات ہے کہ جی جس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے بیان کر دیا جاتا ہے، تو پھر اس پر میں تمام علماء، بلکہ تمام مسالک کے علماء، کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا اہل حدیث، شاید اہل تشیعیوں کا مجھے پتہ نہیں ہے بہرحال، لیکن یہ تین مکاتب فکر، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ان واقعات کو بیان کرتے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ اس واقعے کو جو میں اب عرض کرنے لگا ہوں، مولانا ضیاء القاسمی صاحب مرحوم نے اپنی خطبات قاسمی میں بھی اس واقعے کو اپنے خطیبانہ انداز میں بیان کیا ہے کہ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو منع کر دیا گیا تھا بھی تو اذان نہ دینا، کیونکہ تو شین کی جگہ سین کہتا ہے، اشہدو کی جگہ اشہدو کہتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو ہوا یوں کہ جب جناب سیدنا بلال نے اذان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی، اپنا مدینے میں کہرام برپا ہو گیا، ہائے بلال نے اذان نہیں دی، کیا ماجرا ہو گیا، کیا معاملہ ہو گیا۔ صبح نہیں ہوئی، حتیٰ کہ لوگ چیختے چلاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ صبح نہیں ہو رہی، معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک بلال اذان نہیں دیں گے اس وقت تک صبح نہیں ہوگی۔ تو سیدنا بلال حبشی کو طلب کیا گیا، ان کو فرمایا گیا کہ آپ اذان دو۔ سیدنا بلال نے اذان دی تو صبح ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ کون سی صحیح کتاب میں ہے، کس صحیح حدیث میں یہ واقعہ ہے؟ میرا چیلنج ہے، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کسی مستند حدیث کی کتاب تو کہیں رہ گئی، کوئی احادیث کی کتب کا جو ضعیف سے ضعیف کوئی ذخیرہ ہے اس میں مجھے یہ واقعہ دکھا دو۔ یہ واقعہ روئے زمین پر سب سے پہلے نقل کرنے والے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی مصری میں اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ تو اس واقعے پر نکیر کیوں نہیں کی جاتی؟ اس لیے کہ مولانا روم نے نقل کر دیا ہے، حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ اس واقعے کی نکیر کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی کسی مقصد سے کسی صحابی رسول کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے وہ واقعات من گھڑت بیان نہیں کرنے چاہیے جن میں نعوذ باللہ کسی صحابی رسول کی، کسی مقدس ہستی کی، کسی کی توہین جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہو۔ تو اس واقعے کی بھی حقیقت یہ ہے کہ کہیں بھی مستند صحیح ذخیرہ حدیث میں یہ واقعہ بھی نہیں ہے، ما سوائے شروع سے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو تیسری بات، اس کو کتابوں سے نکال دو جی، اس کے واقعے کے نکالنے کو کیوں نہیں کوشش کی جاتی؟ اس کو جی نصاب کی کتابوں سے نکالو۔ میرے عزیزو، ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے۔ حافظ خادم حسین رضوی صاحب نے تو ان کا ایک انداز تھا، وہ اپنے مخالفین کو زج کرنے کے لیے کوئی بھی انداز اختیار کر لیتے تھے۔ مولانا خادم حسین رضوی صاحب مرحوم نے، اللہ انہیں غنی کی رحمت کرے، اپنے مد مقابل مخالف جناب طاہر القادری صاحب کو زج کرنے کے لیے جو ہے یہ جوش میں آ کر کہہ دیا، بھی عزیزو، پہلی بات تو یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب نے یا دیگر کتب میں جو یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق عالیہ کو اجاگر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی توہین کا پہلو نکلتا ہو، نعوذ باللہ ادعیاذ باللہ کا تان نہیں۔ اس طرح کے اور واقعات، آپ کو پتھر برسائے گئے، وہ بھی تو آپ کی توہین ہی ہے بظاہر، لیکن بے شمار واقعات ایسے ہیں۔ تو ہمیں مکھی پہ مکھی نہیں مارنی چاہیے۔ اب میری گزارش ان مفتیان الزام سے ہے جو کہتے ہیں جی ہم نے 500 کتابیں، 1000 کتابیں کنگال ماری، یہ ہمیں واقعہ نہیں ملا۔ تو پہلی بات، تو پھر میرا سوال یہی ہے کہ یہ کھنگالنے کتابیں 500 1000 آپ نے آج سے جو ہے 2 4 5 10 سال 20 سال 50 سال پہلے کیوں نہیں کوشش کی تھی؟ اب اس لیے سرگرداں ہیں کہ جناب علی وہ خادم حسین رضوی صاحب نے، ہمارے ہم مسلک عالم نے یہ بات کہہ دی ہے۔ تو بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مطالعہ کرو، کہیں نہ کہیں آپ کو یہ واقعہ کسی صحیح یا ضعیف واقعات میں یہ واقعہ ضرور مل جائے گا، ضرور ملے گا۔
اگر نہ ملے، تمام مفتیان نظام عاجز آ جائیں، سر پھٹول کوشش کے باوجود ان کو یہ واقعہ نہ مل سکے، تو انشاءاللہ احکر اس واقعے کو کتابوں سے دکھا دے گا۔ یوں ہی فتوے بازی نہیں کرنی چاہیے، یوں ہی غلط سلط باتیں، کسی کی کہی ہوئی بات پہ مکھی نہیں مارنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقل کی اور صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔